ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين صدق الله مولانا العظيم. معزز اور محترم سامعین و حاضرین، تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ انعام کی آیت نمبر 7 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا اور اپنے ایمان لانے کی یہ شرط رکھی کہ اگر یہ جو عام کتاب کہتے ہیں مجھ پر نازل ہوتی ہے قرآن، اور آہستہ آہستہ کبھی 2 آیات کبھی 10 آیات کبھی اس طرح سے ہوتی ہے، تو اگر یہ یک بار بھی آپ پر نازل ہو جاتی ہے تو ہم ایمان لاتے۔ ایک ہی دفعہ میں کتاب نازل ہو جاتی، کاغذ پر لکھی ہوئی، ہم اسے دیکھتے محسوس کرتے تو پھر ہم ایمان لے آتے۔ اس کا جواب اللہ کی طرف سے آیا، میرے حبیب یہ آپ سے مطالبہ تو کر رہے ہیں، لیکن وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم آپ پر کتاب نازل کر دیں اور کاغذ پہ لکھی ہوئی ہو مکمل کتاب، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور یہ اپنے ہاتھوں سے اسے دیکھ لیں، چیک کر لیں کہ ہاں جی بالکل یہ کاغذ پر لکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر تب بھی یہی بات کہیں گے إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، یہ تو کھلا جادو ہے۔ یہ رب العالمین جل وعلا جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ انسان کے بارے میں یہ بات بتا رہا ہے کہ یہ دیکھ لیں گے کتاب، ہم نازل بھی کر دیں گے، یہ دیکھ بھی لیں گے، پہچان لیں گے آئی ہے اللہ کے ہاتھ سے کتاب، اس کے باوجود ان کا کہنا یہ ہوگا یہ جادو۔ اچھا، رب العالمین کو تو کوئی نمونہ یا مثال نہیں چاہیے کہ پہلے ایسے ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، لیکن ہمیں تو معلوم ہے، تاریخ نے تو ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے بھی تو کیا تھا، لیکن تب بھی وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ جب چاند کو 2 ٹکڑے دیکھ کر آنکھوں سے وہ ایمان نہیں لائے، تو اب یہ کتاب کے بارے میں اگر یہ آسمان سے پوری کی پوری کتاب آ بھی جائے تو تب بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ فارسی میں کہتے ہیں خوئے بدرا بہانا ہا بسیار، اس کا آپ کی زبان میں ترجمہ یہ ہے من حرامی تاڑھے، یعنی دل سے ہی اگر کسی بات کو آپ جاننے نہیں چاہتے ہیں، ماننا نہیں چاہتے ہیں، تو پھر اس کے لیے علتیں بہت ہوتی ہیں، اسباب بہت بنا لیے جاتے ہیں، بہانے بنا لیے جاتے ہیں۔ پھر ان کو ایک اور اعتراض بھی تھا، ہم آپ کو مان لیں، آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس فرشتے آتے ہیں اور فرشتہ آتا ہے مجھے اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے، پھر میں وہ تم تک پہنچاتا ہوں، تو بھئی یہ جو اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے تو وہ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ آئے نا، ہمارے سامنے آئے اور وہ آ کر کے کہے کہ جی یہ میں کتاب لایا ہوں اللہ کی، وہ آپ کو دے اور آپ کے لیے کہے کہ یہ اللہ کے رسول ہے، ہم مان لیں گے۔ رب کریم جل وعلا نے فرمایا وقالو، اور وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، فرشتہ کیوں نہیں آپ پر آتا ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں؟ اللہ انزل، اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم نازل کر بھی دیں
فرشتہ ان کے لیے یعنی اس کی اصلی شکل و صورت میں، وہ یہ چاہتے تھے کہ اصلی شکل و صورت میں ہمیں فرشتہ نظر آئے. وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا، اللہ کہہ رہے اگر ان پر ہم فرشتہ نازل کر دیں لَقُضِيَ الْأَمْرُ، ان کا تو معاملہ تمام ہو جائے گا. ثُمَّ لَا يُنظَرُ، پھر مہلت نہیں دی جائے گی. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام موجود تھے تو حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، فرشتے آ گئے. ابھی جب آئے تھے تو یہ انسانی شکل میں آئے تھے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کو دعوت دی، آئیے بھائی کھانا کھائیے. انہوں نے کہا کہ ہم کھانا نہیں کھاتے، ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں، فرشتے ہیں. اسی وقت وہ گھبرا گئے، ڈر گئے کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں. یہ لوط کے انہوں نے بتایا کہ ہم لوط کی قوم پر عذاب لے کر آئے ہیں. بس وہ گھبرا گئے کہ میرا تو بھتیجا بھی وہاں پر، لوط علیہ السلام کے بھتیجے، وہ تو ظاہر اللہ کے نبی ہیں تو ان کے لیے صالحین، اس زمانے میں تو امام صالحین تھے. ہر نبی اپنی قوم میں امام الصالحین ہوتا ہے. تو وہ ڈر گئے کہ لوط علیہ السلام بھی وہاں پر موجود ہے، اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا. اس کا مطلب ہے جب فرشتے آ جاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پھر مہلت نہیں دی جاتی. جو بندہ فرشتوں کے منہ سے سن کر انہیں دیکھ کر بھی ایمان نہ لائے تو اس کے زندہ رہنے کا کیا حق پہنچتا ہے اس کو. ہمارا تو سارا ایمان بالغیب ہے. ایمان یؤمنون بالغیب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ کہہ رہے ہیں متقیوں کے لیے یہ ہدایت ہے یہ کتاب. اور متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کو بھی دیکھے اس پر ایمان لاتے ہیں، جنت کو دیکھے پھر اس پر ایمان لاتے ہیں، دوزخ کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لاتے ہیں، فرشتوں کو دیکھے بغیر اس پر ایمان لاتے ہیں، سابقہ انبیاء کو دیکھا نہیں اس پر ایمان لاتے ہیں. یہ سب اس لیے لاتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں. تو ہم جب یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں ہے بھائی، لیکن اللہ نے جس پیغمبر کو بھیجا یہ اس کی سچائی، ہمارا اس پر اعتماد ہے. جو آپ فرمائیں گے وہ سچ ہوگا. اس سچے اللہ نے اپنے پیغمبر کو سچا بنا کر کے بھیجا، تو اس لیے ہم ان کی بات مانتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر میں فرشتہ ایک پر نازل کر بھی دوں تو یہ کبھی بھی ایمان نہیں لائے. اور ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، یہ جو مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ہمارے درمیان رہتے ہیں، آپ ہمارے درمیان رہتے ہیں اور ہمارے جیسے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے سارے معاملات ہماری طرح انجام دیتے ہیں. کسی کے بھتیجے ہیں، کسی کے بھانجے ہیں، کسی کے نوازے، ہمارے ہی تو ہیں، ہماری طرح ہی تو ہیں. تو اللہ کہہ رہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اگر ہم کسی فرشتے کو بھی نبی بنا دیں تو اللہ کہہ رہے لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، بھائی اس کو بھی ہم انسانی شکل میں لائیں گے، بشری شکل میں لائیں گے، بشری لباس میں ہی تو وہ آئے گا. اور جب وہ بشری لباس میں آئے گا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، ان کو پھر بھی شبہ پڑ جائے گا جیسا کہ اب پڑا ہوا ہے. جیسے ان کو نہیں مان رہے ہیں پیغمبر تو اس فرشتے کو بھی نہیں مانیں گے. اب وجہ ہے اس کی، وجہ کیا ہے؟ اگر وہ چاہیں کہ پیغمبر کو بنا کر فرشتے کو اصلی حالت میں بھیجا جائے تو یہ اس کی اصلی شکل و صورت کو دیکھنے کی طاقت نہیں کرتے. اور پیغمبر کو بھیجا جاتا ہے ہدایت کے لیے، مانوسیت کے لیے، انسیت کے لیے، پیار کے لیے، صحبت کے لیے. تو جس کے ساتھ آپ بیٹھ نہ سکیں، جس سے آپ مل نہ سکیں، اس کو آپ کا امام بنا دیا جائے. جس کو نہ آپ دیکھ سکے، نہ مل سکے، نہ بات کر سکے، وہ آپ کا قائد ہو، وہ آپ کا رہبر ہو، تو پھر رہبری ایسی ہی ہوگی جیسی اس قوم کی ہو رہی ہے. تو فرشتے تو آتے تھے، جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تھے، اسی طرح سے صحابہ بیٹھے ہوتے تھے، فرشتہ بیچ میں موجود ہے، لیکن چونکہ لباس بشری میں ہوتے تھے اس لیے کوئی پہچانتا نہیں.
ایک دفعہ جبرائیل ایسے آئے، اس کا نام بھی حدیث جبرائیل ہے، وہ طویل حدیث ہے، میری یہ کتاب ہے حدیث جبرائیل پر ام الحدیث کے نام سے۔ وہ حدیث جبرائیل کہ یہ ہے کہ جبرائیل اللہ کے رسول کے پاس آئے، انسانی شکل میں آ کر کے بیٹھے، لگ رہا ایسے تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، لباس ایسا جیسا بیلا کچیلا، اور سفر سے کوئی آدمی آیا، وہ تھکا ہارا ایسے آ کے بیٹھے۔ اب خود ہی کہہ رہے مل ایمان یا رسول اللہ، یہ ایمان کیا ہے؟ مل اسلام یا رسول اللہ، اسلام کیا ہے؟ مل احسان یا رسول اللہ، یہ احسان کے سوالات کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات بھی دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانتے تھے۔ کہیں کہیں فرمایا بھائی سائل سے زیادہ تو میں نہیں جانتا ہوں، سائل سے زیادہ میں نہیں جانتا ہوں۔ جب چلے گئے تو آپ نے پوچھا اس بندے کو جانتے ہو، پہچانتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں، کوئی مسافر لگتا ہے۔ فرمایا یہ جبرائیل تھے جو تمہارے لیے آئے تھے تاکہ سوال کریں اور تم اس سے سیکھو، میں جواب دوں اس سے تم سیکھو۔ ساتھ بیٹھے ہوئے نہیں پہچان سکے، تو اگر استفادہ و افادہ کرنا ہے، یعنی کچھ فائدہ لینا ہے، کچھ دینا ہے، تو بھائی انسانی شکل میں آئے گا فرشتہ۔ تو پھر بھی ان کو یہی اعتراضات ہوں گے، آج رسول اللہ کو نہیں مان رہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر فرشتے کو بھی پیغمبر بنا دیں گے تب بھی یہ نہیں مانیں گے۔ بات وہی ہے کہ جب آپ کا دل نہ چاہ رہا ہو، آپ کے مفادات سے ٹکرا رہا ہو پیغمبر اور اس کا پیغام، تو کب مانیں گے؟ یہ دنیا مفادات کی دنیا ہے بھائی، یہاں ہر بندہ دوسرے سے ٹکراتا ہے، اپنے مفادات کے لیے ٹکراتا ہے اور مفادات کے لیے ساتھ دیتا ہے۔ آپ سے اگر کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی آپ سے ملنا پسند نہیں کرے گا۔ یہ اپنا ذہن بٹھا لیں کہ بس آپ کو کتنا فائدہ دینا ہے، بس وہ آپ کی حیثیت ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننا ہے نا آپ کو، تو آپ یہ دیکھیں آپ لوگوں کے لیے کتنے مفید ہیں، آپ لوگوں کو کتنا فائدہ دے سکتے ہیں۔ بس آپ کی حقیقت وہی ہے بھائی، حیثیت وہی ہے، میری کیا اوقات ہے، اس کی کیا اوقات ہے۔ اپنی اوقات بھی اگر مجھ کو پہچاننی ہے تو مجھ کو یہ پہچاننا ہوگا میں لوگوں کو فائدہ کتنا دے سکتا ہوں، میں لوگوں کے کام کتنا آ سکتا ہوں، بس وہی آپ کی اوقات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یعنی مقدر میرا میرے اپنے ہاتھ میں ہے، مجھے کیسا بنانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو پیغمبر کو نہیں مان رہے ہیں، اگر میں فرشتے کو بھی پیغمبر بنا کے بھیجوں تب بھی نہیں مانیں گے۔ اس وقت بھی ایک پر شبہ ہو جائے گا کہ جی وہ ہمیں تو یہ پسند نہیں، یا ایسی شکل نہیں، یا ایسی شکل نہیں، 100 طرح کی باتیں ان پر آ جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 3 بڑے بڑے یہ اعتراضات تھے، ان کے جوابات ہمیں دے دیے کہ کتاب اگر ان پر ہم یا بار کی بھی نازل کریں تب بھی نہیں مانیں گے، اور اگر ہم فرشتے کو ان کے سامنے کر دیں تو یہ فرشتے کو اصلی شکل اور صورت میں دیکھنے کے لائق نہیں ہے، ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ فرشتے کی شکل و صورت کو دیکھ سکے۔ اس کی وجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کو 2 مرتبہ دیکھا، اس کی اصلی شکل و صورت۔ ایک دفعہ تو خود مطالبے پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ کیا کہ بھائی ذرا، اور ایک دفعہ جو ہے وہ کسی کام سے آئے تو پھر آپ نے دیکھا، ایک بار مشرق میں ایک مغرب میں، سر آسمانوں میں اور پاؤں جو ہے تحت سرا میں۔ اب وہ پتہ نہیں کیا شکل و صورت ہوگی، یہ تو ہم نہیں جانتے، لیکن حدیث میں اس طرح سے آتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں وہ رب العالمین جل وعلا کا جو دیدار ہے نا، اسے کہتے ہیں رؤیت باری تعالیٰ، اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو دلیل کیا دیتے؟ کہتے جی وہ اللہ نے کہا ہے کہ جبرائیل کو دیکھا ہے، اللہ کو نہیں دیکھا ہے۔ پھر دیوانے یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ کو دیکھا ہی نہیں تو حریم ناز میں جانا اور کعبہ کو
حسین کس بات کی کہانی بیان کر رہی ہے بھائی؟ یہ قرآن تو کہہ رہا ہے کعبہ کا حسین اوطنا، تو یہ کون سی کہانی ہے بھائی؟ جبرائیل کو دیکھنے کے لیے تو عرشوں پہ نہیں جانا تھا بھائی، جبرائیل تو خود آتا تھا ہم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور یاد رکھیے 25,000 مرتبہ جبرائیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ساری زندگی میں۔ یہ شان میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہر نبی کے پاس 1 مرتبہ 2 مرتبہ، کسی کے پاس 10 مرتبہ، بس اس سے زیادہ نہیں، 15-20 مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل 25,000 مرتبہ تشریف لایا۔ یہ شان ہے میرے پیغمبر کی، تو ان کو کیا ضرورت تھی عرشوں پہ جا کے جبرائیل کو دیکھنا، وہ تو خود آتا تھا۔ تو اس لیے فرشتے کو اصلی صورت میں، شکل و صورت میں دیکھنا یہ انسان کے بس کی بات نہیں، اس لیے ان کو پیغمبر نہیں بنایا۔ اب کیا ہوا؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی ظاہری حریت اور اپنے ساتھ رشتہ داری اور بظاہر غربت اور مسکینی، اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے اگر اللہ کو پیغمبری کسی کو بنانا تھا تو کسی سردار کو بنایا ہوتا، پیسہ ویسا ہوتا، مال ہوتا، دولت ہوتی، تاکہ وہ اپنے ماننے والوں کی مدد کر سکے۔ اصل میں کیا ہے کہ دنیا پرستوں کی نظر مال پر ہوتی ہے۔ آج بھی یہ جاگیرداری کیا ہے، سرداری نظام کیا ہے، یہی تو ہے، اس کے پاس زمین ہے، مال ہے، تو اس سے یاری لگا لو تاکہ کچھ آپ کو بھی ڈال دے دے۔ اسلام اس بات کو اہمیت نہیں دیتا، ایک برکہ کے برابر دنیا کی حیثیت نہیں ہے میرے رب کے سامنے۔ ہاں وہ ایک سجدہ جو تجھے گراس، جسے تو گرا سمجھتا ہے، دیتا ہے تجھ کو 1000 سجدوں سے نجات۔ اللہ تو کہتا ہے بس تیرا ایک سجدہ، اللہ ایک سجدے سے ہی مان جاتا۔ بندہ صرف سر سجدے میں رکھے اور کہے سبحان ربی اللہ، اللہ میں تیری بلندی، بزرگی، عظمت کا اعتراف کرتا ہوں۔ رب کہتا ہے بندے میں نے تجھے اپنا بندہ بنا لیا، تو میرا پیارا بندہ بن گیا۔ تو وہ مذاق اڑاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وجہ کیا تھی؟ وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود جیسا سمجھتے تھے، اپنے جیسا سمجھتے تھے۔ انہوں نے مقام پیغمبری کو، مقام نبوت کو سمجھا ہی نہیں، مقام رسالت کو سمجھا ہی نہیں کہ رسول چنیدہ ہوتا ہے، چنا ہوا ہوتا ہے، ہوتا ہم میں سے ہے، انسان ہوتا ہے، لیکن اللہ اسے چن لیتا ہے۔ یہ بات کو سمجھنے سے قاصد ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یتیم بھی ہو، مسکین بھی ہو، غریب بھی ہو، اور کہے کہ میں نبی، یہ نہیں مانا جا سکتا۔ تو اس لیے وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا میرے پیغمبر وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ یہ آپ سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑاتے رہے۔ یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، یہ صرف آپ ہی کا مذاق نہیں اڑا رہے ہیں، بلکہ آپ سے پہلے پیغمبروں کا بھی یہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ لیکن میرے پیغمبر فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، جس چیز کا یہ مذاق اڑاتے ہیں نا، ان میں سے جو کافر ہیں ان کو جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے اسی کے عذاب ان کو دے دیں۔ آپ فکر نہ کریں، یہ اپنی باتوں کے جال میں خود آ جائیں گے اور یہ ان کا مذاق اڑایا جائے گا۔ آج دنیا میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جنہوں نے قبول کر لیا انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے، اور جس نے نہیں مانا اسے ابو جہل کہا جاتا ہے، اسے ابو لہب کہا جاتا ہے، جسے مان لیا اسے عمر کہا جاتا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کر لیجئے کہ رہتی دنیا تک جس نے مان لیا اس کا نام لیا جاتا رہے گا، جس نے نہیں مانا کوئی پہچاننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ان کا مذاق، اور پھر ان کا مذاق میدان بدر میں بھی اڑایا گیا، جب 70 کافر جو ہے وہ مارے گئے، لاشیں ان کے کنویں میں پھینک دیے گئے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطاب فرمایا، اب بتاؤ میں سچ کہہ رہا تھا کہ نہیں؟ اللہ کے پاس پہنچ گئے، اب میں سچ کہہ رہا تھا کہ نہیں بتاؤ؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہی، صرف جواب نہیں دے سکتے، مر گئے نا اگلے جہاں چلے گئے، جواب نہیں دے سکتے، لیکن یہ
سنتے ہیں تم سے زیادہ. انہیں معلوم ہے کیا پوچھا جا رہا ہے، لیکن اب جواب دینے سے قاصر ہے. تو یہ بھی ان کا بہت بڑا مطالبہ. تو رب العالمین نے فرمایا قل سیروا فی الارض، چلو پھرو بھائی زمین میں. اسلام آپ کو چلنے پھرنے سے، سفر کرنے سے منع نہیں کرتا. ہاں یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے، یہ جو تفریح ہے نا، اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں بھائی. یہ تفریح وفریح نہیں. اسلام جو ہے نا بغیر کسی مقصد کے کوئی بھی کام کرنے سے منع کرتا ہے. یہاں بیٹھے تو کیا مقصد ہے بھائی؟ ارے دروازے پہ بیٹھے ہو کیا مقصد ہے؟ مقصد نہیں ہے تو چلو اندر. یہ گلیوں میں گھوم رہے ہو کیا مقصد ہے تمہارا؟ مقصد نہیں ہے تو چلو گھر بیٹھو. یہ اسلام کی میں مختصر سی آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ باہر بھی نکلے تو کسی مقصد سے نکلے، ہمارا کرنے کے لیے نہیں. تو اسلام تو خود کیا ہے، سیروا فی الارض، زمین میں چلو پھرو. لیکن مطلب بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے ثم انظروا، پھر غور کرو، عبرت حاصل کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین. ارے یہ جھوٹوں کا انجام کیا ہوا یہ دیکھو. جاؤ قوم عاد کے آثار دیکھو، اور آپ پاکستان میں ہیں تو ہڑپا جا کے دیکھیے، منجوڈو جا کے دیکھیے، اور جہاں جہاں آثار موجود ہیں مکری میں چلے جائیے، قبرستان میں جا کے دیکھیے یہ کتنے بڑے بڑے بادشاہ، کتنے بڑے بڑے جنرل وہاں پر موجود ہیں. عبرت حاصل کرو. کیا مطلب؟ ایک دن ہمیں بھی چلے جانا ہے. اللہ اسلام چاہتا ہے عبرت کے لیے تو جاؤ، لیکن صرف تفریح تباہ کے لیے جانے کے لیے اسلام بالکل اجازت آپ کو نہیں دیتا. اور دنیا نے تفریح تباہی کو سب کچھ بنا لیا. پورا میڈیا آپ کو انٹرٹینمنٹ آپ کو پیش کی جا رہی ہے جناب. تفریح کے لیے ایسا کیا جا رہا ہے، تفریح کے لیے. یہ کوئی مقصد نہیں ہے. یہ اصل میں ایک گمراہی ہے. جب عبرت نہیں ہے، جب اس میں سبق نہیں ہے، جب اس میں نصیحت نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضول ہے، لغو ہے، اور یہ گمراہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیروا فی الارض تو فرمایا کہ زمین میں چلو پھرو، لیکن ثم انظروا ساتھ میں کہہ دیا پھر غور و فکر کرو، اس سے عبرت حاصل کرو، سبق حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو. کیف کان عاقبۃ المکذبین، جھوٹوں کا کیا انجام ہوا. تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرنی ہے کہ جھوٹوں کے ساتھ اور دنیا داروں کے ساتھ اور جو دنیا کے طالب ہوں ان کے ساتھ نہیں، اپنے نیک اور صالح بندوں کے ساتھ ہمارا انجام فرمائے. جن احباب نے سنت ادا فرمائی.